الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سورہ صافات ہے، آپ کی تبلیغ دین کا واقعہ ہی ذکر کیا جا رہا ہے لیکن اجمالی طور پر۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کے آخری موقع کا تذکرہ فرمایا کہ جب 950 سال تک تبلیغ دین تسلسل سے تبلیغ کرنے کے بعد قوم کی طرف سے مایوسانہ اور انتہائی احمقانہ رویہ مسلسل نظر آیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا اظہار فرما دے، وعدے کی تکمیل فرما دے، جو اس نافرمان قوم کے لیے تو نے عذاب کی وعید فرمائی ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام قوم کو ہلاک کیا، نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو نجات عطا فرمائی۔ اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور رکھ دیا ہم نے آپ کی ذریت کو وہی باقی رہنے والے ہیں، یعنی رکھا ہم نے آپ کی ذریت کو وہی باقی رہنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، بامحاورہ یہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باقی رہنے والوں میں فقط ہم نے آپ کی اولاد کو ہی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ 72 نفوس قدسیہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے، تو وہ تینوں سوار تھے، اور باقی جو تھے وہ سب کے سب دوسرے افراد تھے۔ تو جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکی اور یہ نفوس قدسیہ نیچے تشریف لائے تو تھوڑے عرصے میں سب کے سب ہلاک ہو گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے باقی رہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترنے کے بعد ان کے ہمراہیوں میں جس قدر مرد و عورت تھے سب کے سب فوت ہو گئے، سوائے آپ کی اولاد کے اور ان کی عورتوں کے، یعنی گھر کی جو عورتیں تھیں، انہی سے پھر دنیا کی نسلیں چلی ہیں۔ عرب اور فارس اور روم آپ کے فرزند سام کی اولاد سے ہیں، اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے حام کی نسل سے ہیں، اور ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے صاحبزادے یافث کی اولاد سے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم لوگ جو ہیں، جیسے ہم لوگ عجمی لوگ کہلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہی کی نسلیں آگے بڑھتی رہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادوں کی، اور یہ پورے دنیا میں جہاں جہاں خشکی ان کو ملتی رہی ہے، پھیلتے رہے اور آج ہم یہاں پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو ضرور حضرت نوح علیہ السلام سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور مل جائے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے تو ملے گا ہی ملے گا سب کا جا کر، گویا کہ ہم ایک آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر یہ آہستہ پھیلتے رہے اور مختلف مقامات پر پہنچتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے کہ جو خون ہمارے بڑوں کی رگوں میں دوڑتا رہا، دوسری نسلوں والوں کے رگوں میں دوڑتا رہا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم نسل سے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ہمارے اصل جو ماں باپ ہیں وہ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہیں، اور ماں باپ کے اجزاء کا اثر ان کی اولاد میں ضرور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اثر چلتا نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر آپ کی اپنی اولاد تک پہنچا، اور پھر پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ مختلف مقامات پر پھیلتے چلے گئے ان کے اندر یہ چیز چلی گئی۔ اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور بہترین علمی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری یہ محرومی ہے بہت بڑی کہ ہم ہر چیز کو سطحی طور پہ دیکھتے ہیں، غور و تفکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر کے سوچتے نہیں ہیں، چلتے جائیں گے۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا چلا جائے گا، علم پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے گا، دیکھنے والا دیکھتا چلا جائے گا، سننے والا سنتا چلا جائے گا، کہیں سٹاپ نہیں ہے، کہیں تو رک کر تھوڑا سا سوچیں، غور کریں۔ جب اللہ دیکھیں علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے،
ایسا نہیں کہ جیسے ہمارے سامنے نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، اس کی صفات میں اضافے کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ اس کی تو ہر چیز کامل و اکمل ہے، اور جو چیز پہلے ہی کامل ہوتی ہے، پہلے ہی اکمل ہوتی ہے، اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ گویا کہ ازل سے ہی اس کا علم ہے کہ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا، ان کو دنیا میں اتارا۔ دنیا میں اتارنے کے بعد اب ایک فیوچر پلاننگ آپ دیکھیے، ان کی اولاد کس نے کہاں رہنا ہے، کتنی اولاد ہوگی، کون کون سی زبانیں بولے گی، ان میں کیا کیا حادثات ہوں گے، کون نجات پائے گا، کون نجات نہیں پائے گا، ان تمام کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ فرمائی۔ پلاننگ سے مراد، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ پلاننگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم سوچ بچار کرتے ہیں، یار یوں کروں یہ نتیجہ نہیں، ہاں چلو ایسا ہے، ایسا نہیں، اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب پہلے سوچتا ہے، غور و تفکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی یہ ہے، اس نے قرآن میں واضح طور پہ بیان فرما دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ہم غور و تفکر کر کے نتیجے پر پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اس نے تو ازل سے ہی سارے گویا کے فیصلے پہلے اس کے ہو چکے ہیں، لیکن اس پرفیکٹ پلاننگ کو آپ دیکھیے کیسی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں لوگوں کو پیدا فرمایا، کہاں کہاں رکھا، اور یہ صرف ہماری دنیا کا معاملہ ہے۔ آج سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو دنیا کے علاوہ دیگر پلینٹس پر بھی ہیں، اور وہاں تک آہستہ آہستہ وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ خود دنیا میں رہتے ہوئے ہزارہا ایسے بھی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، ایسے بیکٹیریاز ہیں جن پر ہم مطلع نہیں ہوئے۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا اندازہ کر سکتے ہیں، علمی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں اور ہر بیوی سے اس کے 10-12 بچے ہو جائیں، یا وہ اس طرح کرے کہ 4 بیویاں تھیں، ایک سے 5-5 6-6 8-8 بچے ہوئے، پھر 2 کو طلاق دے دی، دوسری 2 سے کر لی، ان سے 5-6 بچے ہوئے، اس طرح اس کے مثلاً 50-60 بچے ہو گئے، تو وہ اپنے 50-60 بچوں کو یاد نہیں رکھ پائے گا کہ کون سا بچہ کس بیوی سے تھا اور اس کا کیا نام ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے عموماً کہ جو کچھ بچے اگر ہو جائیں تو پزل ہو جاتا ہے انسان، اگر مختلف بیویوں سے اور کثیر اس طرح تعداد ہو 50-60 تو باپ اسی کو نہیں پہچان پاتا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم لوگ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر مقابلے پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنے حقیر، کتنے چھوٹے سے اور کتنے معمولی ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں۔ بعض اوقات دکھایا جاتا ہے، باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اللہ سے بغاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دے ڈالو، تو یوں سمجھ لیجئے بالکل جیسے ایک بے وقوف پاگل اور مجنون اور نامعقول اور احمق انسان ایک بڑے پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر ایک کلہاڑی یا کدال ہاتھ میں لے کر اس پہاڑ کو یہ چیلنج دے رہا ہو کہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تو آپ یقینی سے کہیں گے کہ اس کو اٹھا کر کسی عیدی سینٹر میں بند کر دیا جائے کہ یہ بے وقوف انسان پہاڑ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو سوچئے جو اس مخلوق کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہو، آپ اسے پاگل اور احمق گمان کرتے ہیں، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کے الفاظ ادا کر رہا ہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑا پاگل پر اور کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے قیامت تک کے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے اور ترتیب سے آئیں گے، کس کے ہاں کتنی اولاد ہوگی، کون سی اولاد ہوگی، مرد ہے، عورت ہے، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، پھر ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوں گی، کس کے ہاں کتنا بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، ایک ایک اپنے بندے کو پہچانتا ہے، ان کی صورت کو پہچانتا ہے، ان کے ہاتھوں کی لکیروں تک کو جانتا ہے، کس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کتنے بچے ہوں گے، کب وہ زندہ رہیں گے، کب مریں گے، کب ان کی پیدائش ہوگی، ایک ایک چیز جس رب کو معلوم ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کی علمی وسعت کا عالم کیا ہے، اور کوئی اس کو خبر نہیں دے رہا، وہ خود جانتا ہے۔ تو جب ان باتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت بیدار ہو جاتی ہے، وہ عظمت راسخ ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغاوت نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ گستاخانہ جملے نہیں ہوتے ہیں، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اپنی حقارت کا احساس ہوتا ہے، اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، اور ہم بے اختیار کیا اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا آقا ہے،
ہم تو تیرے غلام ہیں۔ یا رب کریم تو معبود ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ عبادت کے لائق ہے، اور ہم تیرے عابد ہیں، تو غیر محتاج ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اور اس وقت انسان کو اپنی صحیح عاجزی انکساری کا اور ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد رکھیں، جو جتنا اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر تصور کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ تیزی سے سرخرو ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف کو باقی رکھا۔ اور یقینی سی بات ہے، باقی رکھنے کے دو ذریعے بہت بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمائے۔ ایک تو قرآن عظیم میں آپ کا تذکرہ بیان فرمایا، جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے، آپ کی مدح و ثنا چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمائی، اس لیے ان پڑھنے والوں کی زبان پر بھی بار بار نوح علیہ السلام کی مدح و ثنا جاری ہوتی رہے گی، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم تراویحوں کے اندر آپ دیکھیں قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے، حافظ بچے قرآن پڑھتے ہیں، بکثرت پڑھتے ہیں، اور ہمارے مذہب اسلام میں تو بہت زیادہ قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو مسلمان جس کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو آپ غور و تفکر فرمائیں کہ جتنی آیات حضرت نوح علیہ السلام کی مدح و ثنا پر مشتمل ہیں، انہیں کتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہوگا۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے ان نفوس قدسیہ کی تعریف کو باقی رکھنے کا۔ دوسرا پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح جو دیگر انبیاء علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی تعریف کو اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی گویا کہ ایک معیار پر پورا اترتا ہے، تو بسا اوقات اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اس کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے۔ وہ شخص دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں مرتا ہے، ہر دور میں اس نام کو نئی نئی جہتوں سے زندگی بخشی جاتی ہے، اور تا قیامت اس کا نام تابندہ رہے گا۔ ایسے آپ تاریخ میں دیکھتے رہیے کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کا قیامت تک ذکر ہو اور مثبت انداز سے ہو، ورنہ تو کرپشن کرنے والوں کا ذکر بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ بہت سے ایسے ہوں گے کہ ہر دور میں سیاست میں ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنے بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہر دور میں انہی کی کرپشن کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت سے کم از کم سب کو بچائے، کیونکہ یہ بری شہرت ہے۔ اچھی شہرت عطا فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ جب اچھے شہرت والے کو کوئی سنتا ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے لیے بہت سے انعامات کا سوال کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو قبر میں بھی نفع مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار تو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہوں جس سے ہماری نیک نامی ایک طویل عرصے تک قائم رہ سکے، تو کر جانا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے اس جہت سے بھی ثواب جاریہ ہو جائے۔ پھر فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو تمام جہان والوں میں، یعنی ان تمام جہان والوں جتنے بھی تھے ان میں سے، یا قیامت تک جتنے آتے رہیں گے ان سب کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے نوح پر سلامتی نازل ہو۔ دیکھیں جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جواب ہمیں بتایا گیا وعلیکم السلام کہو، یہ بھی سلامتی کی دعا ہے۔ اگر ہم آپس میں سلام کرتے ہیں، اس سے بھی خوشی پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک چھوٹا بچہ ہمیں سلام کرتا ہے تو مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ سعادت مند بچہ ہمیں سلام کر رہا ہے۔ تو سلامتی کی دعا ایک ایسی چیز ہے جس میں یقینی سی بات ہے کہ ایک چونکہ دعا ہے تو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے، اور ہم بعض اوقات شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے یا ہم اس کو بھی دعا دیتے ہیں۔ تو جب ایک عام انسان کسی کو سلام کرے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت ہمیں سلام کرے، کوئی بڑے مشہور آدمی ہیں کسی دینی حوالے سے یا دنیاوی حوالے سے، تو اس سے اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اپنے اندر بوئے کمال محسوس ہوتی ہے۔ یعنی نفس کو جو جتنا زیادہ مزہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اب ایک کمال کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگتا ہے، اور جتنا انسان اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے یا اس کے کمال پر کچھ دلائل قائم ہو جائیں، اسے اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی بڑا ہمیں سلام کرے
یا کوئی مشہور شخصیت، بڑی شخصیت ہمیں سلام کسی کے ذریعے بھیجیں، کوئی آ کے بتائے جی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، اور کیا پھر ہم اپنے آپ کو باکمال سمجھیں گے۔ اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں کہ جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ تو کتنی بڑی شان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ملا۔ سبحان اللہ، کاش ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی طرح کے انعامات ہوں تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آگے ارشاد فرمائے انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو صلہ اور بدلہ عطا فرماتے ہیں، نیک لوگوں کو اسی طرح صلہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دیکھیے مثلا پہلے نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ نے 950 سال تو آپ کی ویسی عمر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 40ویں سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، پھر تقریباً 6-7 مہینے تک آپ کی کشتی دریا میں تیرتی رہی تھی، اور اس کے بعد بھی آپ تقریباً ایک روایت کے مطابق 60 سال تک زندہ رہے تھے، تو 1000 سال سے زیادہ آپ کی عمر مبارکہ ہے۔ اور ان 1000 سالوں میں نوح علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات تھیں انہیں ان کی شرائط کے مطابق ادا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو بدلہ کیا ملا کہ ان لوگوں سے نجات مل گئی، طوفان نوح سے بھی اللہ تعالیٰ نے طوفان سے بھی آپ کو بچا لیا، آپ کو عزت عطا فرمائی، ناموری عطا فرمائی، اور آخرت میں بلند درجات عطا فرما کر اپنی رضا کے ساتھ دخول جنت کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نیک شخص وہ ہے جو اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہو، تو پھر اس کے لیے بھی اسی طرح کے انعامات ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پہ ہم کما حقہ نیک بن جائیں تو اسی طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہماری امداد فرمائے گا، اس کی طرف سے الہامات کا ایک سلسلہ ہوگا، جن الہامات کو حاصل کرنے کے بعد ہم بہت ساری مصیبتوں کا حل خود بخود تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں آفات و بلیات سے بچائے گا۔ اگر ہم کسی کرائسس میں پھنس جائیں گے، کسی مشکل میں پھنس جائیں گے، تو وہ اس سے باہر نکلنے کے طریقے ہمیں بتائے گا، یا کسی کو مقرر فرما دے گا کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالے۔ اور پھر انشاءاللہ جب مریں گے تب راحت عطا فرمائے گا۔ قبر کے اندر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی، میدان محشر میں عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا کی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر دائمی طور پہ جنت میں دخول نصیب ہوگا۔ لیکن نیک اسی کو کہتے ہیں جو پھر واقعی نیک ہو۔ ہمارے ہاں نیکی کا تصورات بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی گالیاں بکتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، سنتا ہے، گانے سن رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں پھر بھی کہ یہ بڑے نیک آدمی ہیں۔ ابھی کیسے نیک ہیں؟ ماشاءاللہ مسجد میں چندہ دیتے ہیں، ہر مہینے 10,000 روپے مسجد میں دیتے ہیں، تو ہم صرف چندہ دینے کو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا نیک ہو گیا اور اب اس کو وہ انعامات مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک لڑکا نافرمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہے، ماں کہتی میرے بیٹا بڑا نیک ہے، تو نیکی کا یہ معیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہم کلام نیکسٹ پروگرام میں بھی کریں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا